جی السلام علیکم، میں ہوں عابد راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک کہانی۔ تو جناب آج ہم بتائیں گے آپ کو طارق بن زیاد کی آج دوسری قسط کی کہانی کی دوسری قسط۔ یہی عرب جو کہ پہلے بت پرست تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد بت پرستی کا خاتمہ کرتے ہوئے توحید کے علم بلند کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ گاتوں کی حکومت کے ابتدائی زمانے میں یہودیوں کی بہت عزت کی جاتی تھی اور ان کا بہت احترام کیا جاتا تھا، اس لیے کہ عیسائیوں کے مقابلے میں تہذیب و شائستگی، علوم و فنون و تجارت کے اعتبار سے یہودیوں کو عیسائیوں پر ایک کی طرح فضیلت حاصل تھی۔ عیسائی عام طور پر عیش پسند اور تن آسان تھے، مگر یہودی جفاکش تھے، مگر چونکہ یہودی تعداد میں بہت کم تھے اس لیے وہ اپنی جماعت کے لیے کوئی کوشش نہیں کر سکتے تھے۔ انہی دنوں پادری دھیرے دھیرے حکومت اور سلطنت کے معاملات میں اس قدر دخل اندازی کرنے لگے کہ بادشاہ ان کے خلاف کوئی کام کرنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ بڑی بڑی جاگیریں اور نہایت زرخیز علاقے ان پادریوں کے قبضے میں تھے۔ خود پادریوں کے مکان پر پری خانے بنے ہوئے تھے۔ عیش و عشرت کے تمام تر سامان اور بدمستیوں کے تمام نظارے پادریوں کے مجالس میں دیکھے جا سکتے تھے، مگر کسی کی کیا مجال تھی کہ ان کی مذہبی اقتدار کا مقابلہ کر سکتا۔ پادریوں کے منہ سے نکلی ہوئی بات بڑے بڑے عالمی جاہ اور صاحب ستوت لوگوں کو اپنے سامنے سرنگوں کو کر دیتی تھی۔ ایک پادری کے پاس 100 پر بری غلام موجود تھے۔ گات سلطنت کا دارالسلطنت ہسپانیہ میں تلتلا میں جو بڑا پادری تھا اسے لارڈ پادری کہتے تھے۔ اس کے اثر و رسوخ کا یہ عالم تھا کہ بادشاہ کی معزز ولی کا فرمان بھی جاری کر سکتا تھا۔ طارق بن زیاد اپنے 7,000 کے لشکروں کے ساتھ ہسپانیہ کے حل پر اترا۔ جس جگہ پر وہ اترا تھا اس کا نام قرات الاسد رکھا گیا۔ اس کے بعد اس کا نام جبل طارق کو آج کل جبل الٹرا کہا جاتا ہے۔ جس وقت وہ اپنے 7,000 کے لشکر کے ساتھ ہسپانیہ کے حل پر اترا تو اس وقت ہسپانیہ کے بادشاہ راڈر کا سپہ سالار تدمیر بھی اپنے لشکر جرار کے ساتھ انہی علاقوں میں موجود تھا۔ تدمیر کو جب یہ خبر ملی کہ مسلمانوں کا ایک لشکر محض چند بحری جہازوں میں سوار ہو کر ساحل پر اترا ہے اور اس کے لشکر کی کل تعداد 7,000 سے زیادہ نہیں ہے، تو وہ فوری طور پر اس طرف روانہ ہوا جہاں طارق بن زیاد لنگر انداز ہوا تھا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ فوراً ہی مسلمانوں کے اس چھوٹے سے لشکر کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا اور تمام مسلمانوں کو قتل کر دے گا اور یوں بادشاہ کی نظروں میں اہمیت حاصل کر سکے گا۔ تدمیر اپنے لشکر جرار کو لے کر جب وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ طارق بن زیاد اپنے لشکر کو استوار کر چکا تھا۔ راڈر کا یہ سپہ سالار جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا تھا، چونکہ وہ بہت سے جنگی معرکوں میں بہت زیادہ کامیابی حاصل کر کے شہرت حاصل کر چکا تھا۔ چنانچہ اس زام میں وہ بھی تیزی کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھا۔ اس کا تو یہ خیال تھا کہ محض پہلے ہی مسلمانوں کو تہس نہس کر ڈالے گا، مگر یہاں تو معاملہ ہی بالکل الٹ ہو گیا، کیونکہ مسلمانوں نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اس قدر سختی اور جان فروشی کے ساتھ جوابی حملہ کیا کہ تدبیر کا لشکر تینکوں کی طرح اڑتا بکھرتا ہوا دکھائی دیا۔ تدمیر کے لشکر کے ان گنت لشکری موت سے ہمکنار ہوئے اور باقی لشکر جدر سینگ سمایا بھاگ کھڑے ہوئے۔ یوں ساحل پر اترتے ہی طارق بن زیاد نے راڈر کے سپہ سالار اعلیٰ کو واضح شکست دے کر نہ صرف ہسپانیہ میں اپنے فتح مندی اور کامیابی کا پہلا دروازہ کھول دیا، بلکہ تدمیر جیسے جہاندیدہ اور تجربہ کار سالار کو شکست دے کر یہ بھی ثابت کر دیا کہ وہ جنگ و جدل کا بہت وسیع تجربہ رکھتا ہے اور یہ بھی کہ وہ کسی بھی حال میں پسپا ہونے کے لیے اس سرزمین کی طرف ہرگز نہیں آیا۔ تدمیر شکست کھا کر مرسیہ کی طرف نکل گیا۔ ہسپانیہ کا بادشاہ اس وقت ہسپانیہ کے شمال کوہستانی حصوں کے اندر ایک بغاوت پرت کرنے میں مصروف تھا۔ طارق بن زیاد کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد تدمیر نہ صرف شرمندہ تھا بلکہ نہایت فکر مند بھی تھا، اس لیے کہ وہ ہسپانیہ کا سب سے اعلیٰ سپہ سالار کہلاتا تھا اور اس کی شکست
کوئی عام شکست ہرگز نہیں تھی۔ اسے بھی یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ اجنبی حملہ آور اسے بدترین شکست دینے کے بعد جب آگے بڑھیں گے تو پھر انہیں ہسپانیہ کے اندر کوئی قوت رکنے والے نہیں ہوگی، لہٰذا پوری طور پر بادشاہ راڈرک کو واپس بلوانا ہوگا۔ ان تکبرات کے پیش نظر تدمیر نے تیز رفتار مقاصد بادشاہ کی طرف روانہ کیے اور ان کے ہاتھ بادشاہ کو اپنے پیغام بھیجا۔ اس نے لکھا کہ اے شہنشاہ، ہمارے ملک پر غیر قوم نے حملہ کیا ہے۔ میں ان لوگوں کا مقابلہ کیا اور پوری ہمت اور خوان مردی و شجاعت سے کام لیتے ہوئے میں نے انہیں روکنے اور پسپا کرنے کی کوشش کی، مگر مجھے اپنی کوششوں میں ناکامی ہوئی اور میرا لشکر ان حملہ آوروں کے مقابلے میں تتر بتر ہو گیا۔ ان حالات میں اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ آپ بنفس نفیس اپنے پورے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہونے والی انوکھی قوت کی طرف متوجہ ہو۔ میں نہیں جانتا کہ یہ حملہ آور لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے، آسمان سے اترے یا زمین سے نکلے۔ اپنے قاصد کو روانہ کرنے کے بعد تدبیر اپنے کچے چند ساتھیوں کے ساتھ بڑی بے چینی کے ساتھ اپنے بادشاہ راڈرک کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ دوسری طرف راڈرک کو جب یہ خبر ملی کہ کچھ انوکھے حملے اور اس کی سرزمین پر حملہ آور ہو چکے ہیں اور انہوں نے نہایت تجربہ کار تدمیر کو بدترین شکست دے سے دو چار کر ڈالا ہے، تو وہ شمال میں جس بغاوت کی مہم میں مصروف تھا اس کو ملتوی کر کے اپنے لشکر کے ساتھ اپنے مرکزی شہر تلتلا کی طرف روانہ کیا، جہاں پہنچ کر اس کی تیز رفتار قاصد اپنی سلطنت کے مختلف شہروں میں روانہ کیے کہ وہ اپنے لشکر اس کی طرف بھیج دیے تاکہ ہسپانیہ کی سرزمین پر جو نئے حملہ آور آئے ان کا صفایا کیا جا سکے۔ بادشاہ راڈرک کا یہ حکم موصول ہوتے ہی ہسپانیہ کے تمام شہروں سے چھوٹے بڑے لشکر مرکزی شہر تلتلا کی طرف بڑھنے لگی۔ یوں جلد ہی تلتلا کے قریب ہی ایک بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا۔ اگرچہ راڈرک کے پاس پہلے ہی جو لشکر تھا اس کی تعداد بھی کچھ کم نہیں تھی، وہ بھی لاکھوں لشکریوں پر مشتمل تھا، مگر ان لشکروں کی آمد سے اس کی لشکر کی شان و شوکت میں بے حد درجہ اضافہ ہو گیا۔ راڈرک سے جب دیکھا کہ تمام لشکر آ چکے ہیں اور جنگ کے تمام انتظامات بھی پورے ہو چکے ہیں، تب اس نے اپنے لشکر کے ساتھ کرتبہ کی طرف رخ کیا اور وہاں سے چند روز کے بعد اس نے اس علاقے کا رخ کیا جہاں پر طارق بن زیاد کا لشکر موجود تھا۔ یوں بادشاہ راڈرک اور طارق بن زیاد کے لشکر آمنے سامنے آ گئے، مگر ان دونوں لشکروں کا کوئی مقابلہ ہی نہ تھا، کیونکہ طارق بن زیاد کا لشکر بہت ہی مختصر تھا جبکہ بادشاہ راڈرک کا لشکر بہت ہی بڑا تھا۔ بادشاہ کے لشکر کو دیکھ کر طارق بن زیاد کے لشکری بھی کسی حد تک فکر مند ہو چکے تھے، کیونکہ وہ جس طرف بھی دیکھتے انہیں اپنے سامنے دشمن ہی دشمن دکھائی دیتے۔ اب طارق بن زیاد نے چند جنگی تدابیر اختیار کر کے اپنے آپ کو دنیا کا سب سے اعلیٰ اور بہترین سالار ثابت کیا۔ اس نے سب سے پہلے تو جنگ کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جو اس کے لشکر کے لیے انتہائی مناسب تھی۔ دوسرا قدم اس نے یہ اٹھایا کہ اس نے ان بحری جہازوں اور کشتیوں کو نظر آتش کر دیا جس پر فردا اور اس کا لشکر یہیں تک پہنچا تھا کہ تیسرا قدم اس نے یہ اٹھایا کہ راڈرک کے آنے سے پہلے ہی اس نے ارد گرد کے علاقوں سے ضرورت کا سامان وافر مقدار میں ذخیرہ کر لیا اور پھر اپنے جاسوسوں کو جو کہ یہودی تھے راڈرک کے لشکر کے بارے میں معلومات لینے کے لیے روانہ کر دیے۔ جب راڈرک اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک نہایت مختصر لشکر موجود تھا اور یہی حال میں اس کے سالاروں کا بھی تھا، چنانچہ وہ بھی کسی بھی جنگی حکمت عملی کو اختیار کرنے کی ضرورت سے عاری ہو گئے، کیونکہ ان کے خیال میں ان کے سامنے جو لشکر تھا وہ تو نہ ہونے کے برابر تھا۔ مگر طارق بن زیاد نے اپنے لشکریوں کے سامنے ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر تاریخی خطاب کیا اور اللہ کریم کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہا، میرے ساتھیوں، یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ اب ہمارے بھاگنے کی جگہ کہیں بھی نہیں ہے۔ سمندر ہمارے پیچھے اور دشمن ہمارے آگے۔ اللہ کی قسم، اب سوائے یا پامردی اور استقلال کے ہمارے لیے کوئی بھی چارہ کار نہیں ہے۔ یاد رکھنا کہ یہ پامری اور استقلال ہی دو ایسی طاقتیں ہیں کہ جو کسی کو بھی مغلوب نہیں ہونے دیتی۔
یہی دونوں عناصر فتح مندی کا نشان بن جاتے ہیں، اور جس قوم میں یہ دونوں جذبے پیدا ہو جائے، اور اگرچہ یہ تعداد میں بھی کم کیوں نہ ہو، کثیر تعداد والا لشکر کبھی اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ سمجھ لو کہ تم جزیرے میں ایسے ہی ہو کہ تمہارے سامنے والے لشکر تمہارے لیے بہت سا سامان لے کر آیا ہے، جو کہ اب تمہارا ہی ہے۔ اگر آگے بڑھو اور اپنے دشمنوں کا اسلحہ چھین لو، ہاں اگر تم نے کوتاہی کی تو پھر تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے۔ جب جنگ شروع ہوگی تو میں بادشاہ کا رخ کروں گا، اگر میں اس کا خاتمہ کرتے ہوئے مارا بھی جاؤں تو تمہارا کام کر جاؤں گا، پھر تم اپنے کام کو سنبھال سکتے ہو۔ طارق بن زیاد کے خطاب کے بعد اس کے سالاروں نے برملا کہا کہ اے ہمارے سردار، اگر آپ سے پہلے ہمارے دلوں میں کوئی بھی بات اس کے برخلاف تھی تو اس کا عزم آپ نے کیا ہے تو ہم نے اس کو اپنے دلوں میں پوری طرح دور کر دیا ہے۔ اب آپ قدم اٹھائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور پوری طرح آپ کی تابع فرمان ہیں۔ طارق بن زیاد کی ولولہ انگیز اور پائے استقلال کو مضبوط کر دینے والی تقریر نے مسلمان مجاہدوں کے خون میں جوش و جذبے کو بڑھا دیا، اور انہوں نے شوق شہادت پر میں دنیاوی محبت کو یکسر فراموش کر ڈالا تھا۔ طارق بن زیاد کے لشکر میں اس فتح کے نتیجے میں چند ہزار کا اضافہ ہو چکا تھا، اور اب اس کے لشکر کی تعداد تقریباً 12,000 ہو چکی تھی، مگر اس کے دشمن تو لاکھوں میں تھے۔ مگر مسلمان جذبہ شہادت سے لبریز تھے، جبکہ رادر کے لشکری اپنی عددی اکثریت کے قہر میں کھوئے ہوئے تھے، یعنی ان کی دلچسپی اس جنگ میں نہ ہونے کی برابر تھی، کیونکہ ان کے خیال میں اس جنگ کا خاتمہ بس چند منٹوں میں ہی ہو جانے والا تھا۔ رادر کے لشکر کی تعداد چونکہ بہت زیادہ تھی، لہٰذا اسے اور اس کے لشکر کو یہ گمنڈ تھا کہ بس کچھ دیر کے بعد مسلمانوں کے لشکر کو دھکیل کر سمندر میں ڈبو دیں گے۔ بھاگ وہ سکتے نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی کشتیوں کو آگ لگا دی ہے، اس لیے اس نے مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ جنگ کے 1-2 روز نہیں بلکہ 8 روز تک جاری رہی۔ 8ویں روز تک طارق بن زیاد نے فیصلہ کن مرحلہ کا آغاز کر دیا۔ طارق بن زیاد اپنے چند سرپروشوں کے ساتھ زوردار حملہ کرتے ہوئے دشمن کے لشکر کے درمیان میں جانا شروع ہوا۔ جہاں بادشاہ رادر اپنے لشکر کو ہدایات جاری کر رہا تھا، اچانک ہی اس کی نظر مسلمانوں کے مجاہدوں پر پڑی تو اس کے ہوش جاتے رہے۔ اب اس نے اپنا گھوڑا طلب کیا اور اس پر بیٹھ کر اپنے لشکریوں کو زوردار حملہ پر اکساتا رہا۔ طارق بن زیاد نے اپنے سالاروں کو مختلف انداز میں ہدایات دے رکھی تھی کہ جو کہ ہر دم بدلتی رہتی ہے۔ چنانچہ رادر کے سپہ سالار خود درجہ پریشان ہوتے جا رہے تھے۔ رادر کے سالار طارق بن زیاد کو جنگ کرتے دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ اس کی بے مثال جنگی منصوبہ بندی کو وہ مان چکے تھے، اس لیے کہ دوران جنگ میں ہی وہ ایسے منصوبے بنا رہا ہے کہ وہ سب کو حیران کر دیا رہا تھا۔ جبکہ رادر مسلمانوں کے سردار کی تیزی اور چستی اور اپنے لشکریوں کو لڑانے کے ماہرانہ انداز کو دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ جس وقت رادر اپنے گھوڑے پر بیٹھا تو جہاں مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے، وہی رادر کے لشکری بد دل ہونے لگے، کیونکہ ان کا بادشاہ لشکر کے پیچھے کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ رادر نہایت خوفزدہ حالت میں لشکر کو چھوڑ کر بھاگ چکا تھا۔ اب مسلمانوں کے ہاتھوں میں پورا میدان جنگ تھا اور جیسے چاہے اپنے دشمن کے ساتھ سلوک کرتے۔ عیسائی لشکر تتر بتر ہو چکا تھا، اور لشکر جو مسلمانوں کو سمندر میں ڈبونے آیا تھا وہ خود ہی سمندر میں ڈوب رہا تھا۔ خود رادر نے سمندر میں گھوڑے سمیت چھلانگ لگا دی تھی اور خود تو ڈوب مرا تھا، مگر اس کا گھوڑا تیر کر باہر نکل آیا تھا۔ تاریخ اقوام آج بھی حیران ہے کہ کسی طرح محض 12,000 کے لشکر نے 1,00,000 سے زائد لشکر کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کی مثال مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور قوم پیش کر ہی نہیں سکتی ہے۔ دوسری اہم ترین بات یہ تھی کہ یہ جنگ دشمن کی اپنی ہی سرزمین میں لڑی گئی تھی۔ رادر لشکر کے بدترین شکست کی چند وجوہات مورخین نے بیان کی ہیں، جن میں پہلی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ مسلمان عقیدہ توحید کے پیروکار تھے اور ان میں جذبہ جہاد اپنے عروج پر تھا۔ دوسرا یہ کہ ہسپانیہ میں خود بادشاہ اور اس کے تمام امراء اور اہل کلیسا عیش و عشرت میں پوری طرح ڈوبے ہوئے تھے۔
جبکہ ان کے عوام بیچارے غربت میں زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ تیسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ہسپانیہ میں امرا اور پادریوں کے درمیان بھی عجیب قسم کی نفرت اور بیزاری کی ہلچ حائل تھی۔ اسی طرح پادریوں اور بادشاہ کے درمیان بھی خوف کی کیفیت طاری تھی، جس کی وجہ سے ملک بھر میں اتفاق و اتحاد نہ ہونے کے برابر تھا۔ چوتھی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ مسلمانوں میں اطاعت اور تنظیم اور امیر کی فرمان برداری ایمان کا جز و خیال کی جاتی ہے۔ اسی اسلامی عقیدے کی وجہ سے لشکر میں ہر وقت ایک مثالی تنظیم و ترتیب رہتی ہے۔ ان تمام عوامل کے علاوہ مسلمان مجاہدوں کو عیسائی لشکریوں پر بھی یہ فوقیت حاصل تھی کہ اسلامی لشکر کا ہر مجاہد اسلامی تعلیمات اور جذبہ ایمانی کی بدولت صبر و استقامت کا ایک مثالی پیکر تھا۔ ان کی یہ ثابت قدمی ہی کامیابیوں کا ایک نہایت اہم سبب تھی۔ اس کے مقابلے میں ہسپانیہ والے ایسے جذبوں سے یکسر محروم تھے۔ بہرحال ایک اجنبی ملک میں طارق بن زیاد کو اپنی شاندار قیادت اور خلوص کی وجہ سے بے مثال کامیابی نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں طارق بن زیاد نے دشمن کے 1 لاکھ سے زائد کے لشکر کو بری طرح تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ وہاں 3,000 مسلمانوں نے بھی جام شہادت نوش کیا تھا۔ میدان جنگ میں سپاہیوں کی لاشیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ میدان جنگ میں زخمی ہونے والوں کی دیکھ بھال کرنے اور میدان جنگ کو دشمن کی لاشوں سے صاف کرنے کے بعد چند دن تک طارق بن زیاد نے اپنے لشکر کو ستانے کا موقع فراہم کیا۔ یہی سے اس نے ہسپانیہ کے بادشاہ راڈر کی بدترین شکست اور مسلمانوں کی شاندار فتح کی خبر افریقہ کے والی موسیٰ بن نصیر کی طرف روانہ کی۔ جب یہ خبر لے کر قاصد افریقہ کے مرکزی شہر نہروان پہنچے اور لوگوں کو طارق بن زیاد کے ہاتھوں ہسپانیہ کے لشکر کی عبرتناک شکست کی خبر ملی تو لوگوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ پھر جب یہ خبر خلیفہ ولید بن عبد الملک کو ملی تو اس کی بھی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ طارق بن زیاد نے اس فتح کے بعد ہسپانیہ کے شہر شندونا پر قبضہ کر لیا اور اس کی تاریخی کامیابی کے بعد اس نے اپنے لشکر کے ساتھ ایک دوسرے شہر حصل مدور کا رخ کیا۔ یہ ہسپانیہ کے صوبے خاوس کے اندر کوہستان ارندا میں ایک ندی کے کنارے ایک اہم شہر تھا جس کا نام مدور تھا اور اس ندی کا نام بھی مدور ہی تھا۔ طارق بن زیاد جب اپنے لشکر کے ساتھ حصل مدور پہنچا تو اس کا قلعہ بہت ہی مضبوط و مستحکم تھا، مگر اس کے اندر لشکریوں نے جلد ہی ہمت ہار دی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اسی لشکر کے ہاتھوں ان کے بادشاہ نے عبرتناک شکست کھائی ہے۔ چنانچہ انہوں نے جلد ہی اطاعت قبول کر لی اور یوں جس حص المدور پر بھی طارق بن زیاد کا قبضہ ہو گیا۔ طارق بن زیاد اس کے بعد اپنے لشکریوں میں بھی اضافہ کرتا رہا اور یک کے بعد دیگر ہسپانیہ کے شہروں کو بھی فتح کرتا چلا گیا۔ ان میں سے سب سے اہم کامیابی مشہور شہر اشبیلا کو فتح کر کے حاصل کی۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے اس نے ہسپانیہ کے تمام اہم شہروں کو فتح کرنے کے بعد قرطبہ پر بھی اسلامی پرچم لہرا دیا۔ تاریخی عالم میں طارق بن زیاد کو ایک بہادر اور نڈر سالار کی حیثیت سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، کومنٹ کرے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ پلیز انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بے تحاشا خیال۔ فی امان اللہ۔